بسم اللہ الرحمن الرحیم. چارسدہ میں میری تعیناتی کو آج 12-13 دن ہو گئے. تو چارسدہ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پروونشل گورنمنٹ کے احکامات کے عین مطابق چلتی ہے کے پی کے جتنے بھی ضلع ہیں. تو پروونشل گورنمنٹ کا ڈپٹی کمشنر پرنسپل ریپرزینٹیو ہوتا ہے. پروونشل گورنمنٹ کے جتنے بھی پلانز ہیں علاقوں کے لیے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ سینیٹیشن سے ریلیٹڈ ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، ایجوکیشن سے یا سوشل سیکیورٹی سے، سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ ہے، یا اسپورٹس ایکٹیویٹیز، یوتھ افیئرس کی ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ، تو ان سارے ڈپارٹمنٹوں کے لیے، ان ساری ایکٹیویٹیز کے لیے ڈپٹی کمشنر کا جو آفس ہے یہ ایک نرو سینٹر کے طور پہ کام کرتا ہے. پھر یہاں سے وہ ساری ایکٹیویٹیز مینیج ہوتی ہے، یہاں سے ایڈمنسٹر ہوتی ہے، اور یہ ایک کمانڈ سینٹر ہے. تو صوبائی گورنمنٹ کی، پروونشل گورنمنٹ کی جتنے پروگرام ہیں ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ، چاہے وہ روڈز میں ہیں، چاہے وہ بلڈنگز میں ہیں، چاہے وہ سینیٹیشن میں ہیں، چاہے وہ واٹر سپلائی میں ہیں، تو ایک ان کی جو مانیٹرنگ ہے تاکہ وہ اپنے جو PC1 ہوتے ہیں، کنسپٹ پیپرز ہوتے ہیں، جو پلان اپروو ہو کر آتے ہیں، اسی کے مطابق کوالٹی بھی مینٹین ہو، اسی کے مطابق کوانٹٹی بھی مینٹین ہو، اور جو ٹائم فریمز دیے ہوتے ہیں کنٹریکٹرز کے لیے، کنسلٹنٹ کے لیے اور ڈپارٹمنٹس کے لیے، ان تمام ٹائم لائنز کو فالو کیا جائے. دوسرا یہ کہ جہاں پہ بھی ہم لوگ تعینات ہوتے ہیں تو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان بہت سارے چیزوں میں مجسٹریٹس کا رول پلے کرتے ہیں. یعنی فوڈ ایڈلٹریشن جو ہے، یا اوور پرائسنگ ہے، یا ہورڈنگز ہے، یا بوگس میڈیسنز، فیک میڈیسنز کی جو سپلائی ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے انکروچمنٹس ہیں، یا پھر وہ سارے مسائل جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز بنتے ہیں. تو ان سارے چیزوں کو، مسائل کو حل کرنا، ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا، اور جو لوگ ان کرائمز میں انوالو ہوتے ہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائیاں کرنا، یہ بھی ضلع انتظامیہ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ہم اپنے ٹائم میں اس کو بھرپور طریقے سے نبھائیں گے، اور انشاءاللہ کوئی تفریق نہیں رکھیں گے چھوٹے اور بڑے کی، اور انشاءاللہ نہ کسی کے پریشر میں آئیں گے. گورنمنٹ نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، قانون نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کے خلاف ایکشن لینا ہے جس کی وجہ سے چارسدہ کے عوام کو فیوچر میں، پریزنٹ میں کوئی بھی مسئلہ درپیش آ سکتا ہے، چاہے وہ ان کی صحت سے ریلیٹڈ ہو، چاہے ان کی تعلیم سے ریلیٹڈ ہو، یا چاہے ان کی فری موومنٹ سے ریلیٹڈ ہو. اچھا سر، دس اگست کو چارسدہ کی ایک ٹیم نے غیر قانونی طور پر ایک ایسی سبزی منڈی کو جاری کیا ہے جو انڈسٹریل لینڈ پر واقع ہے. تو ایسے میں انہوں نے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کو بائی پاس کیا ہے. تو کس طرح جب آپ کے ماتحت ادارے آپ کے دفتر کو، آپ کے ڈیکوروں کو بائی پاس کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیسے میں پھر ضلع ترقی کرے گا، ضلع چل پا سکے گا سر؟ اچھا، جو بھی سرکاری دفتر ہوتا ہے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے جو اختیارات ملتے ہیں، جو ان کو فنکشنز پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اس کا ایک گورنمنٹ کی طرف سے ان کو رولز، یا ہم کہتے ہیں SOPs ملتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اس پروسیجر کو فالو کر کے. تو اگر وہ سرکاری ادارہ اس کو پروسیجر کو فالو کر کے وہ کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ قانونی کام ہے. اگر اس پروسیجر کو بائی پاس کر کے کام کرتا ہے تو آسان لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے. تو یہ والا جو ایشو ہے یہ کل رات کو میرے نوٹس میں لایا گیا تھا. ایک صحافی برادری کی طرف سے ہی مجھے وہ چیز بھیجی گئی تھی، تو میں نے اللہ صبح اس کی فائل منگوائی ہے. تو وہ فائل جب آ جائے گی تو اگر اس میں وہ جو سرکار کا SOP ہے، جو اس کے رولز ہیں، اگر وہ سارے فالو ہوئے ہیں اور ان سارے فالو اپ کے بعد اس کو اگر NOC ایشو ہوا ہے تو ہم کہیں گے یہ لیگل NOC ہے. اگر وہ پروسیجرز فالو نہیں ہوئے تو ہم کہیں گے سادہ الفاظ میں کہ یہ انلیگل NOC ہے، اور پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہ انشور کرائے گی کہ وہ NOC کینسل کیا جائے.